بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سماء کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی قابل قدر وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ دوست ہیں کہ جو اتنے خراب موسم میں، بارش کے موسم میں، بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، تنگی ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر میں آئے، اور یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ میرے خالق اور میرے مالک کو واللہ کے آپ میں کچھ خیر نظر آتی ہے، اللہ جل شانہ کو آپ میں ایمان نظر آتا ہے، اللہ جل شانہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ میں نے کل مغرب کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر ایک طرف کائنات کے خزانے ہوں، اگر ایک طرف کائنات کے امیر ترین لوگ ہوں، اور اگر ایک طرف کائنات کے ایسے انسان عابد اور زاہد بھی موجود ہوں کہ جو بڑی عبادت کرنے والے، اللہ کی قسم یہ ساری عبادتیں مل کے، یہ سارے خزانے مل کے، یہ سارا اقتدار اور بادشاہیاں مل کر کے اس مسلمان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو نماز جمعہ کے لیے اول مسجد میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جو کل ہم سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان نماز جمعہ کے لیے غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جلدی جلدی مسجد میں آتا ہے، ثم دنا من الامام، پھر امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے،
آپ نے فرمایا جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتا ہے اللہ جل شانہ یہ جتنے قدم چل کے مسجد میں آیا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ اور دنیا کے خزانے مل بھی جائیں، اللہ کی قسم اس نمازی بندے اور جو پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا اس کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتے نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آل علی، آل جعفر اور آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ مجمعین، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ، اور ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام کسی سے چھپی نہیں۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی حضرت حسین کی شان بیان نہیں کرتے، تو الحمدللہ ہم حضرت حسن کی بھی شان بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، حضرت حسین کی بیان بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمیں حسین سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین سے محبت صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو کوفے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جھوٹے خط لکھ کے کوفے میں بلایا، اس وجہ سے ہم حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے کہ حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ہمیں حضرت حسین سے محبت صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے چٹھیاں لکھی انہوں نے منافقت کی، ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف اسی وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ حضرت حسین کو میدان کربلا میں آپ کے عزیز و اقربا سمیت میدان کربلا میں مظلوم شہید کر دیا گیا۔ ہم آپ سے محبت صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حضرت حسین کی میت کو، آپ کے وجود کو اور آپ کے جسم کو میدان کربلا میں اس کی بے حرمتی کی گئی، اور ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھا، اس کے اوپر چھڑیاں ماری۔ صرف اسی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے، ہماری محبت کے تقاضے اور بھی ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضرت حسین شہید ہوئے، شہادت کا کیا کہنا، ہماری حسین سے محبت اس وجہ سے ہے کہ جب حضرت حسین پیدا ہوئے میرے محبوب پیغمبر خود آئے، آپ کی پہلی پناہ گاہ میرے محبوب پیغمبر کی گود بنی، حضرت حسین کی پہلی خوراک میرے محبوب پیغمبر کا پاکیزہ لعاب دہن بنا۔ کیا کہنے حضرت حسین کے، آپ سیدہ خاتون جنت کے بیٹے، آپ شیر خدا کے بیٹے، آپ امام الانبیاء کے نواسے اور پیارے پیغمبر کی ازواج کی سردار سیدہ خاتون جنت کے نواسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، حضرت حسین سے ہمیں محبت کیوں ہے، ہمیں پیار کیوں ہے؟ اس سے پہلے میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ جس دل میں حضرت حسین کی شان نہیں، حضرت حسین کا مقام نہیں، جس دل میں حضرت حسین کی محبت نہیں، وہ انسان مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آئیں توجہ فرمائیں، حضرت حسین کی شان اور مقام
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، مسند بزار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ولما ولد الحسین سمیتہ حربا، آپ فرماتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا میرے محبوب پیغمبر جلدی جلدی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نواسا میرا بیٹا کدھر ہے؟ پیارے پیغمبر کی گود میں حضرت حسین کو لٹایا گیا، پیارے پیغمبر نے بڑے پیار کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لٹایا، اللہ کے نبی نے پیار کیا، پیارے پیغمبر نے فرمایا علی مجھے یہ تو بتلایا جائے میرے بیٹے کا تو نے نام کیا رکھا ہے؟ ما سمیتہ، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قلت حربا، اللہ کے نبی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے جس کا معنی جنگ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نانا نانا میرا نواسا حرب جنگ نہیں جدال نہیں، آپ نے فرمایا بل ہوا حسین، میرا بیٹا تو حسین ہے، میرا بیٹا تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہی پہ بس نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو کھانے کے لیے چیز ہے لے کر کے آؤ، حضرت علی لے کر کے آئے، آپ کے ہاتھ میں کھجور رکھی، اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں اسے چبایا، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی انگلی کے ساتھ تنعیق کے فرائض ادا فرمائے۔ حضرت حسین کو گڑتی کس کی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں حسین سے محبت کس وجہ سے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 4219، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، میں کیا کہوں اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو، حضرت حسین کی شان کو۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کے گھروں کی حالات یہ تھے، تین چاند گزر جاتے تھے چولہے کے اندر آگ نہ جلتی تھی، تین چاند گزر جاتے۔ وہ غزوہ خندق کا موقع جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، پیارے پیغمبر خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، آپ کی پیٹھ کمر جھک چکی ہے بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے برا حال ہے، کمر جھک گئی، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایک باندھے، میں محمد نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ ایسے فاقوں کے حالات، اور لیکن جب پیارا بیٹا حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ تیرا بیٹا نہیں، میں محمد کا بیٹا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی خرچے سے اپنے بیٹے کا عقیقہ کروں گا۔ آپ نے 2 دمبے حضرت حسین کے عقیقے کے لیے ذبح کیے، اور حضرت حسین کی شان اور مقام کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نواسا کوئی عام نواسا نہیں ہے، حضرت حسین تو وہ ہیں اور جن کی نانی کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی حدیث ترمذی میں 3051 نمبر، پیارے پیغمبر سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر کے پاس میں تشریف فرما تھی، بشرہا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ آپ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میری بیوی خدیجہ کا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مقام کیسا مرتبہ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر کے مجھے خوشخبری سنائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر جو حضرت حسین کی نانی ہے، حضرت حسین کی نانی ہے سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، رب العالمین نے مجھے اس لیے آج نازل فرمایا کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں جو حضرت حسین کی نانی ہے، رب العالمین نے جنت میں ان کو ایک موتی کا محل عطا فرمایا، بہترین اور اعلیٰ عطا فرمایا، لا
لا سخب فیہ ولا نصب، اور اس محل کے اندر نہ پریشانی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، ہر طرف سلام ہی سلام ہے۔ ہمیں حضرت حسین سے پیار اس وجہ سے ہے کہ حضرت حسین کی والدہ کوئی عام خاتون نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے مسکرائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے میں محمد کے پاس نہیں آیا، اور اس نے آ کر کے مجھے خوشخبری سنائی، ان یسلم علی و یبشر ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس نے آ کر کے مجھے خوشخبری سنائی، آ کر کے مجھے بشارت سنائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، حضرت حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار عورت ہے۔ ہمیں حسین سے پیار کیوں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت حسین کے والد گرامی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ان کا مقام ہے، شیر خدا ہے، حیدر قرار ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کے کیا کہنے، حضرت حسین کے والد کے کیا کہنے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، اے حسین، اور تیرا باپ جو علی ہے، جو اس سے پیار کرے گا یہ اس کے مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور جو اس سے بغض رکھے گا یہ اس کے منافق ہونے کی دلیل ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کی حدیث صحیح جامع الصغیر میں اللہ کے نبی سے حضرت انس بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آج میں اور آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اسی لگن، اسی محبت، اسی چاہت کے لیے آئے ہیں نا۔ دعا کریں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت علی کے کیا کہنے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاث، آپ نے فرمایا مسلمانوں تم جنت کے مشتاق ہو، جنت کے لیے دعائیں کرتے ہو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج سردی کے موسم میں جمعہ کے لیے بارش میں آئے، بھیگتے آئے، پریشانیاں برداشت کر کے آئے، اور تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ اور میرا علی حضرت حسین کا والد وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاث، آپ نے فرمایا تین ایسے بندے ہیں جنت خواہش کرتی ہے یہ میرے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت کہتی ہے کہ یہ جلدی جلدی مجھ میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی و عمار و سلمان، آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جنت خواہش کرتی ہے کہ علی میرے اندر آئیں، جنت یہ کہتی حضرت عمار آئے، حضرت سلمان آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ ہمیں حسین سے محبت اس وجہ سے ہے کہ آپ کی والدہ بھی اعلیٰ، آپ کے والد بھی اعلیٰ، آپ کے نانا بھی اعلیٰ، آپ کی نانی بھی اعلیٰ، اور یہی پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ نواسے، مجھے اور آپ کو ان سے پیار کیوں ہے، وجہ کیوں ہے کہ حضرت علی کے یہ بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسین صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن ارانی و آمن بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور جس نے میں محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اور حضرت حسین صحابی رسول بھی ہے،
ہمیں حضرت حسین سے محبت کیوں ہے کہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں اللہ اللہ. اور پیارے پیغمبر کی حدیث ترمذی میں ابواب التفسیر میں حضرت عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر تیرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کو پیار اتنا، محبت اتنی، رب العالمین تیرے اہل بیت سے اتنا پیار کرتے ہیں، رب العالمین نے تیرے اہل بیت کو دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر لیا، ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیا، ہر طرح کی نجاست سے محفوظ کر لیا. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فدعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فاطمہ و حسین و حسن و علی، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا. اللہ کے نبی نے ایک چادر میں سب کو لپیٹا اور لپیٹ کر کے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور جس طرح تو نے اہل بیت کے ساتھ تطہیر کا وعدہ کیا ہے میرے ان اہل بیت کو بھی ہر طرح کی تطہیر اور پاکیزگی عطا فرما. ہمیں حسین سے محبت اس وجہ سے ہے کہ حضرت حسین اہل بیت میں شامل ہے، اور ہاں ہمیں حضرت حسین سے محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ جگر گوشہ رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی کی حدیث سنن ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، آپ نے فرمایا حسین میں محمد سے ہے، حسین منی، آپ نے فرمایا حسین میں محمد سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، جو حسین کی عزت اور قدر کرتا ہے وہ میں محمد کی عزت اور قدر کرے، جو میرا احترام کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ حضرت حسین کا بھی احترام کرے رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں حضرت حسین سے پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، آپ نے فرمایا کائنات کے لوگوں میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضرت حسن و حسین ایسے اگر کسی نے میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کرنا ہوتا وہ حضرت حسن اور حسین کو دیکھ لیتا. حضرت حسن اور حسین میرے محبوب پیغمبر کی چلتی پھرتی تصویر تھے. اور ہمیں حضرت حسین سے پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت حسین شہید کربلا ہے، حضرت حسین شہید کربلا. اور شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے یہ فوت شدہ ہیں، یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ تو شہید ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی پریشان ہیں.
خیریت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے مجھ سے سوال کرنے والوں، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا، آج سے پہلے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، اس نے آ کر کے مجھے یہ بتلایا، لم يدخل علی قبلها، آپ نے فرمایا آج سے پہلے آیا ہی کبھی نہیں، فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی، آپ کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ہمیں حسین سے پیار کیوں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ شہید ہیں، آپ کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور ہمیں حضرت حسین سے پیار کیوں ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ترمذی میں آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کی شان اور مقام کے کیا کہنے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں آئے، آپ ممبر پہ اوپر اسی طرح کھڑے ہیں، اللہ کے نبی تقریر فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین آئے، لڑکھڑاتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے آئے، ابھی بچے ہیں، جوان نہیں ہیں، جب وہ گرنے لگے میرے محبوب پیغمبر اپنے ممبر سے اترے، اللہ کے نبی نے دونوں اپنے نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ایسے تھے، آج میں محمد کو انہوں نے ممبر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔ آج نماز کے لیے میرے نبی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ، ہم نے 70 سے زیادہ مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بتلاؤں، جب میں سجدے میں گیا تھا میرا نواسا حسن اور حسین میری پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، میں نے گوارا نہ کیا انہیں نیچے اتار دوں، جب یہ اپنی مرضی سے نیچے اترے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ کیا مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے مرتبے اور مقام کو سنا۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، بڑا عظیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش یہ کی جائے ان کی شان اور ان کے مقام کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ صرف ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جب آپ کو جھوٹے خط لکھ لکھ کے کوفے میں بلایا گیا، جب آپ نکلے اور آپ کو میدان کربلا میں شمر نے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے روکا، تو وہاں پر صرف ایک ہی بات تھی کہ جس پر میدان کربلا میں جنگ شروع ہو گئی اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا، وہ بات یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ کہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، آپ کو مجھے اپنا امیر تسلیم کرنا پڑے گا،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو قبول نہ کیا، آپ ڈٹ گئے، آپ نے استقامت اختیار کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ جو پکا اور مسلمان ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی کفر کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتا نہیں، وہ استقامت کے ساتھ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے سر کو کسی غیر کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آج میرے محترم بھائیوں، ہمارے سامنے ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں طاغوت کھڑے ہیں، واللہ ہمیں ان طاغوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے توحید، استقامت اور صبر کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ اگر ہم توحید سے پیچھے ہٹے پھر بھی لوگ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اگر استقامت میں کمزوری آئی پھر بھی لوگ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اگر ہم نے صبر سے کام نہ لیا، اگر ہم جذباتی بن گئے تو میرے محترم بھائیوں پھر بھی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ تو آئیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صبر سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سمیت جتنے ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، غیر رشتہ دار جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام کے اوپر اللہ رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کی جسمانی روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔